لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق۔ معزز حضرات و خواتین، آپ کے روبرو جس اہم مسئلے کے تعلق سے کچھ کہنے جا رہا ہوں وہ مسئلہ عظمت صحابہ کا ہے۔ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو ایمان کا جز سمجھتا ہے، اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت کو ایمان کا حصہ سمجھے۔ اس کے بغیر آدمی مومن نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مقام اور مرتبہ بہت اونچا ہے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آنکھوں سے دیکھا، ملاقات کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں زندگی گزاری۔ یہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو امانت داری کے ساتھ اپنے بعد میں آنے والے لوگوں تک پہنچایا۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیے ہوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہوں اور اسی ایمان اور اسلام کی حالت میں ان کی موت ہوئی ہو۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے تعلق سے قرآن میں بہت سی آیات ہیں۔ ان آیات میں ایک آیت مبارکہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ایمان کی کسوٹی اور ایمان کا معیار قرار دیا گیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اگر یہ اہل کتاب اس طرح ایمان لائیں جس طرح تم صحابہ کی جماعت نے ایمان لایا ہے تو یہ لوگ راہ راست پر ہو جائیں گے، ہدایت پا جائیں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اور اگر ان لوگوں نے منہ پھیر لیا تو یقیناً یہ لوگ اختلاف اور شقاق میں پڑ جائیں گے۔ اسی طرح منافقین سے جب کہا جاتا کہ تم ان لوگوں کی طرح ایمان لاؤ تو منافقین طنز کرتے، اللہ رب العالمین نے ان کے طنز کا جواب دیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ جب ان منافقین سے کہا جاتا کہ تم لوگ ایمان ویسے لاؤ جیسے لوگوں نے ایمان لایا، یعنی صحابہ نے، تو وہ کہتے کہ کیا ہم اس طرح ایمان لائیں جس طرح نادانوں نے ایمان لایا؟ تو رب العالمین نے صحابہ کی جانب سے جواب دیتے ہوئے فرمایا خبردار، بے شک یہی لوگ سفہا اور نادان ہیں، لیکن اس حقیقت کو یہ لوگ نہیں جانتے۔ سبحان اللہ، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرز زندگی کو اور ان کی عملی زندگی کو سبیل المومنین کہا گیا ہے، اور سبیل المومنین اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جو رسول کی مخالفت کرے گا ہدایت کی وضاحت کے بعد اور مومنین کے راستے کے علاوہ دوسرے راستے کی پیروی کرے گا
تو ہم اس آدمی کو ادھر پھیر دیں گے جدھر وہ پھر جانا چاہتا ہے، اور ہم اسے جہنم میں پہنچائیں گے، اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ آپ غور فرمائیے، اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے طرز زندگی اور طرز عمل کو سبیل المؤمنین کہا ہے، اور قرآن کی وہ تمام آیتیں جن آیتوں میں رب العالمین نے یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب فرمایا ہے، اس کے پہلے مخاطبین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ اور اسی طرح رب العالمین نے صحابہ کرام کو خیر امت کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم خیر امت ہو، تمہیں لوگوں کے مفاد کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ تمہارا کام ہے کہ تم معروف کا حکم دیتے رہو اور منکر سے روکتے رہو اور اللہ پر ایمان رکھتے رہو۔ اگرچہ کہ اس آیت مبارکہ میں عام ایمان والے تا قیامت داخل ہیں، لیکن سب سے پہلے مخاطبین اس آیت کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ قرآن مجید میں خصوصیت کے ساتھ صحابہ کے تذکرے اللہ نے فرمائے ہیں۔ ان میں سے ایک جامع آیت مبارکہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ مذکورہ آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے 3 طرح کی جماعتوں اور 3 طرح کے طبقات کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک طبقہ ان لوگوں کا ہے جو سب سے پہلے اسلام کے قبول کرنے میں سبقت کر گئے، اور وہ سابقون الاولون میں سے ہیں، اور ان کا تعلق مہاجرین کی جماعت سے ہے۔ جو لوگ مکہ سے مدینہ یا دیگر مقامات سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو پہلا ان کا تذکرہ ہے۔ اور دوسری جو جماعت ہے وہ انصار کی جماعت ہے جو سابقون الاولون میں سے ہیں، اور انصار جو مدینہ میں رہتے تھے ان کو کہا جاتا ہے۔ اور تیسری جو جماعت ہے ان لوگوں کی ہے جو صحابہ کرام میں سابقین اولین کے بعد آئے یا تابعین کرام ہیں، اور اسی طرح وہ تمام ایمان والے ہیں جو قیامت تک اس دنیا میں آنے والے ہیں اور ان کی پیروی کرنے والے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور یہ اللہ سے راضی ہوئے، اور اللہ نے ان کے لیے ایسی جنتیں اور باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، یہ لوگ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو صحابہ کرام کے تعلق سے اس آیت مبارکہ میں 2 خوشخبریاں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اللہ ان سے راضی ہوا اور یہ اللہ سے راضی ہیں، اور دوسری خوشخبری یہ ہے کہ آخرت میں ان کے لیے جنات ہیں اور باغات ہیں جن باغات کے نیچے سے نہریں جاری ہوتی ہیں، اور یہ لوگ ان باغات میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب کریم ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مقام اور مرتبے کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے اور ان سے محبت رکھنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم۔